السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفات، اس کے بعد لاکھ کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر پر مختصراً درود و سلام کے بعد آج میں آپ سے جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہیں رشتہ داروں کے حقوق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کی ایک آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 کا ایک آدھا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی تساءلون بہ والارحام، وہ اللہ کی ذات کہ جس کا واسطہ دے کر یا جس کا وسیلہ دے کر یا جس کا نام دے کر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری نبھاتے ہو یا نبھانے کی وعدہ کرتے ہو یا نبھانے پر وعدہ کرتے ہو یا کرواتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ رب العالمین تم پر بہت ہی بڑا اور بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ یا بڑی دانش مندی کے ساتھ، بہت سارے مفہوم اس میں ہم لا سکتے ہیں، لیکن اگر لفظی اور اصطلاحی ترجمہ کیا جائے تو ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العالمین تم پر نگران ہیں، اللہ رب العالمین تم پر اپنی نگاہ کو رکھے ہوئے ہے کہ کون تم میں سے کس طریقے کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کرتا ہے۔ آج اس ٹاپک پر ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ کمنٹ سیکشن میں ایک بہن نے سوال کیا کہ بڑا بھائی یا بڑی بہن کی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر کیا ذمہ داری ہے یا ان کے کیا حقوق ہیں۔ تو اس پر ایک مختصر سی بات اور ایک جامع گفتگو کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی سے درخواست کرتی ہوں، دعا مانگتی ہوں کہ رب تعالی میری زبان سے وہ کلمات عطا کروا دے جو سامنے والے کے دل کو اور سامنے والے کے مسائل کو حل فرما دے، حل کر دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور نبی علیہ السلام سے اپنا مقدمہ اپنے تکلیف بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا والد میری کمائی میں سے یا میرے منافع میں سے اتنا حصہ لے لیتے ہیں اور میں اپنی ضرورت پڑنے پر پریشان ہو جاتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر، میرا بھائی میرے کاروبار میں سے یا میرے پیسوں میں سے اتنے پیسے لے لیتا ہے اور میں جب اس کو منع کرتا ہوں یا میں اس کو روکنا چاہتا ہوں تو وہ باز نہیں آتا۔ آپ علیہ السلام نے پہلی حدیث کے مفہوم کے مطابق نبی علیہ السلام نے اس کے والد کو طلب فرمایا اور کہا
کہ تمہارا بیٹا اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ یہ ماجرا ٹھیک ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں اللہ کے پاک پیغمبر یہ صحیح بول رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس مقدمہ دائر کرنے والے یا اس درخواست پیش کرنے والے کو اس کے والد کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ اے شخصا، تو اور تیرا مال تیرے والد کے لیے ہے۔ اور دوسری حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ علیہ السلام نے اس کے بھائی کو طلب فرمایا، اور اس کے بھائی کو طلب کرنے کے بعد اس سے یہ ماجرا بیان کیا۔ اس سے کہا کہ کیا یہ ایسا معاملہ ہے؟ اس کے بھائی نے کہا کہ ہاں اللہ کے پاک پیغمبر بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کو اس کے بڑے بھائی کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ اے شخص، تو اور تیرا مال تیرے بھائی کے لیے ہے۔ یعنی ان دونوں حدیث کے مفہوم سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ بڑا بھائی اور بڑی بہن اگر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش کرتا ہے یا کرتی ہے، تو پھر جس طریقے سے انہوں نے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جوانی یا اپنا پیسہ ان بچوں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اب بلوغت کے بعد اور بچے اور بچیوں کے بڑے ہونے کے بعد اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، تو اس میں ان کے بڑے بھائی کا اور ان کے بڑی بہن کا برابر کا حق ہے۔ اسی طریقے سے اگر والد نے اپنے بچوں کو لکھایا، پڑھایا، پال پوس کر بڑا کرا اور ان کی دین کے مطابق تربیت بھی کری، سب کچھ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اور قرآن حکیم کے فرمان کے مطابق ان کی تربیت کری، ان کو اچھے سے اچھا حلال لقمہ کھلایا اور حلال روزی کمانے کی طرف ان کی ترغیب کری۔ فرمایا بھی جب وہ اولاد جوان ہو جاتی ہے اور وہ والد بغیر اجازت، بغیر اطلاع کے ان کے مال میں سے کوئی چیز خرچ کر دیتا ہے، تو اس حدیث کے مفہوم کے مطابق والد کے اوپر پورا حق ہے۔ اب بات رہ گئی کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے کندھوں پر آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری ڈال دی ہے کسی بھی حالات کے پیش نظر، اور آپ نے اس ذمہ داری کو اٹھانے کا ارادہ بھی کر لیا ہے، تو پھر آپ نے ان کی تربیت دین کے حوالے سے کرنی ہے اور ان کی پرورش دین کے مطابق کرنی ہے، اور ان کو حرام اور حلال کا فرق سمجھاتے ہوئے ان کو بلوغت تک پہنچا کر اب ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کے بعد اب آپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ اب میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ اب اگر کوئی بھائی یا بہن اپنے سے بڑے بھائی یا بہن کے اس احسان کو قبول کر لے تو اس کے لیے حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی بھی قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو صرف احسان کرنا ہی ہے، یعنی حسن سلوک کا بدلہ تو حسن سلوک ہی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ کسی بھی معاملے کے اندر حق تلفی کر لینا یا اپنا بڑا پن ظاہر کرنا اور پھر اس بڑے پن کے ظاہر کرنے پر آپ نے تو اپنے فرائض پورے ادا کرے نہیں، اپنی ذمہ داری تو آپ نے پوری کری نہیں، لیکن بس آپ بچوں کے بڑے ہونے کے بعد یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے بڑے ہونے کے بعد اب آپ ان پر اپنا حق جماتے ہیں، اب آپ ان پر اپنا روب جماتے ہیں، تو یہ اخلاقی طور پر بہت ہی غلط بات ہے۔ اس سے سامنے والے کی شخصیت بکھر جاتی ہے۔ اس کی شخصیت جب بکھر جاتی ہے تو ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان اسلام اور معاشرے میں پرورش نہیں پاتا، اور اس کی ٹوٹی ہوئی شخصیت اور اس کا ٹوٹا ہوا ایمان اور مسلمانی کیفیت جب اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے تو پھر معاشرے میں ایک ایسا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے
جس کی اصلاح کرنا بہت ہی ناپید ہو جاتا ہے۔ تو ہم اگر ہمارے کاندھوں پر یا ہم نے اپنی خوشی کے ساتھ کسی کی ذمہ داری کو قبول کیا ہے یا ہم کسی کی ذمہ داری کے اندر ہیں تو ہم برابر کے حق اور حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اپنے رشتہ داروں کے حق حقوق ادا کرنے میں برابر ڈرتے رہو اور اس رب تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے کو صلہ رحمی کی ترغیب دیتے ہو، اور ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تو تم پر بہترین نگران ہے اور بہترین نگہداشت کرنے والا ہے۔ یعنی اگر انسان کی نیت اور انسان کا ارادہ اور اس کی سوچ پاکیزہ، صاف ستھری اور رشتہ داریوں کا حق ادا کرنے کی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اللہ اکبر ایسے معاون پیدا فرما دیتا ہے، ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جس کے ساتھ وہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ جس بہن کا یہ سوال تھا ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی ہمت اور کوشش کے ساتھ جو بھی بات کہی ہے اس کو ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔